احمد 8ویں کلاس کا طالب علم ہے۔ آج جب سے وہ اسکول سے واپس آیا تھا، آ کر ایک جگہ بیٹھ کر سوچوں میں گم تھا۔ اس کے والد نے جب اسے اس طرح سوچ میں گم دیکھا تو اس کے پاس چلے آئے اور پوچھا، کیا بات ہے بیٹے؟ میں تمہیں کب سے دیکھ رہا ہوں، تم کسی سوچ میں گم ہو۔ جی ابا جان، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں بیٹے، جو مرضی چاہے سوال کرو۔ ابا جان، انسان کو اس کی قیمت کا اندازہ کیسے لگ سکتا ہے؟ یہ میں کیسے جان سکتا ہوں کہ میری ویلیو کیا ہے؟ اس کے ابا اس کے سوال پر مسکرائے۔ وہ اب بڑا ہو رہا تھا اور ایسے سوال وہ ہر روز کرتا تھا۔ اس کے والد اٹھ کر کمرے کی جانب بڑھ گئے اور جب 2 منٹ بعد واپس آئے تو ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا پتھر تھا۔ وہ احمد کے پاس آئے اور اس سے کہا، بیٹا یہ پتھر لو اور اسے سبزی منڈی میں جا کر فروخت کرنے کی کوشش کرو، اور جب بھی کوئی اس کی قیمت لگائے تم اسے بیچنے کے بجائے یہاں واپس لے آنا۔ احمد نے اپنے والد کی بات پر سر ہلاتے ہوئے ان سے وہ پتھر لیا اور سبزی منڈی میں جا کر اسے فروخت کرنے کی کوشش کی۔ تبھی ایک آدمی اس پتھر میں دلچسپی دکھاتے ہوئے احمد کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ یہ پتھر میں تم سے پورے 200 روپے میں خریدنا چاہتا ہوں۔ احمد نے واپس آ کر اپنے والد کو سارا واقعہ بیان کیا۔ اس کے والد نے کہا کہ اب تم جاؤ اور اسی پتھر کو کسی میوزیم میں جا کر بیچنے کی کوشش کرو۔ احمد نے ویسا ہی کیا۔ وہ قریب ہی کے ایک میوزیم میں چلا گیا۔ کچھ دیر اس نے وہاں پر انتظار کیا، تبھی ایک شخص اس کی طرف بڑھا اور اس نے کہا، یہ پتھر کافی خوبصورت لگتا ہے، اگر تم چاہو تو میں اسے 2000 روپے میں خرید سکتا ہوں۔ احمد کو حیرانی ہوئی، یہ ایک اچھی قیمت تھی۔ وہ یہ سن کر وہاں سے بھی واپس آ گیا۔ اس نے آ کر اپنے والد کو خوشی سے بتایا کہ میوزیم میں ایک شخص نے اس پتھر کی قیمت 2000 روپے لگائی، مگر اس کے والد ابھی بھی مطمئن نظر نہیں آتے تھے۔ انہوں نے احمد سے کہا، اب تم اس پتھر کو کسی جوہری کی دکان پر لے جاؤ اور اس سے اس کی قیمت پوچھ کر آؤ۔ احمد نے ایسا ہی کیا۔ وہ پاس ہی ایک مشہور جوہری کی دکان پر گیا اور اسے وہ پتھر دکھایا۔ جوہری اس پتھر کو دیکھ کر اچھل پڑا، بیٹے یہ پتھر تو میں بہت دیر سے تلاش کر رہا ہوں، تمہیں یہ پتھر کہاں سے ملا؟ احمد نے اسے اس کی قیمت لگانے کے لیے کہا تو جوہری نے کہا، میں یہ پتھر تم سے پورے 2 لاکھ روپے میں لے سکتا ہوں۔ احمد بے حد حیران ہوا، اس معمولی سے پتھر کے لیے 2 لاکھ روپے؟ وہ گھر واپس آیا اور اس نے اپنی یہ کشمکش اپنے والد سے بیان کی۔ اس کے والد نے کہا، بیٹا یہی تمہارے سوال کا جواب ہے۔ دیکھو بیٹا، پتھر کی قیمت جاننے والے نے تمہیں اس کی سب سے زیادہ قیمت پیش کی ہے، کیونکہ وہ اس کی قدر و قیمت جانتا ہے۔ یہی بات آپ کی زندگی پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ آپ کو خود اس کی قیمت کا تعین کرنا ہوتا ہے۔ ہمیں دنیا میں بہت سے لوگ ملتے ہیں، مگر ہر کوئی اپنی حیثیت کے مطابق ہی آپ کی قدر اور عزت کرے گا۔